بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان میں گہما گہمی ہے، سیاست کا بازار گرم ہے اور اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکل آ چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، خود معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں ٹی وی سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو کہ پس پردہ ہو رہا ہے۔ پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی شدت اور حدت کی وجہ سے آج وزیر اعظم عمران خان لاہور میں موجود ہیں۔ کابینہ کا، وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہر منگل کو ہوتا ہے، اور اب تک ہمیں جو یاد پڑتا ہے 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا، اور آج بھی وہی دن ہے۔ کابینہ کا اجلاس ملتوی کیا، وزیر اعظم عمران خان لاہور گئے اور چودھری صاحبان کے گھر ملاقات کی، اور یہ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا اس کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، اور لاہور میں آج ہم نے ایک ہلکا سا اس کا نظارہ دیکھا تو چودھری غلام حسین صاحب کے پاس بھی کافی ساری معلومات ہیں، پھر ایک زرداری صاحب کا فارمولہ بھی ہے، وہ بڑا اچھا فارمولہ ہے، اور اس میں تقریباً سوائے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ باقی سب اکاموڈیٹ ہوتے ہیں، تمام کے تمام اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ سکتے ہیں اگر سب کا اتفاق ہو جائے۔ تو وہ فارمولہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ چوہدری صاحب، سب سے پہلے تو 2-3 سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ وزراء کلیم کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہوا نکل چکی ہے، اور اگر ہوا نکل چکی ہے تو پھر جناب وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء، گورنرز، یہ سب کیوں پھر گھر سے نکلے ہیں اقتدار کے ایوان ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے چھوڑ کر؟ تو ابھی ہوا نہیں نکلی، ہوا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وفاقی وزراء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپوزیشن کو ڈسکریس کرنے کے لیے، ان کو کیا کہنا چاہیے، ان کے اوسان جو ہیں وہ خطا کرنے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو سنوائیں جی۔ عمران خان صاحب کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ اپوزیشن کے لوگ عمران خان کو سمجھ نہیں رہے، وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ وہ ترک کا ایسا پتہ کھیلے گا، ایسا سیاسی ڈرون مارے گا کہ یہ نیست و نابود ہو جائیں گے سیاسی طور پہ۔ نیکسٹ جناب، کوئی انگلی ان کے لیے کھڑے نہیں کر سکتا جنہوں نے گالیاں دی ہیں۔ یہ تھوک کے چاٹنے والی بات کر رہے ہیں، انہوں نے نام لے کے اداروں کو گالیاں دی ہیں۔ سیاستدان بھول جاتا ہے، ادارے نہیں بھولتے۔ سیاستدان بھول جاتا ہے، ادارے نہیں بھولتے۔ بالکل چوائسا آپ نے شیخ صاحب اکراس دا بورڈ اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ سیاستدان بھول جاتا ہے، ادارے نہیں بھولتے۔ نیکسٹ، عمران خان سیاسی سائبر اٹیک کرے گا، جھاڑو پھر جائے گا۔ ہماری طرف چھوڑیں، آپ اپنے بندوں کا خیال رکھیں۔ آپ 9 دن اپنے بندوں کو 2 دن سپیکر کے اور 7 دن ووٹنگ والے دڑبے میں نہیں رکھ سکتے، یہ پرر کر کے اڑ جائیں گے 12 بندے آپ کے۔ جناب چودھری صاحب، لاہور میں آج اہم بیٹھک، اور پھر میں آپ سے کچھ اور بھی پوچھنے والا ہوں، پہلے اس پہ بات کریں۔ یہ لاہور میں وزیر اعظم دوسری دفعہ آئے ہیں، پہلے بھی انہوں نے مختلف ڈویژنز کے ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ سے ملاقاتیں کی تھیں کچھ دن پہلے، پھر ان کا باہر کے دورے نکلائے تھے، تو ابھی پھر آج آئے ہیں، پھر کوئی باقی ایم این ایز وغیرہ سے ملے ہیں، اور انہوں نے مشورہ بھی کیا گورنر چودھری سرور سے بھی اور وزیر اعلیٰ عثمان احمد بزدار سے بھی۔ تو اس کے بعد پہلے چودھری فواد صاحب کے پاس غالباً پروگرام نہیں تھا، جی ہاں، یا ان کے علم میں نہیں تھا، کہ جو بات سارے ملک کو کل پتا تھا کہ وزیر اعظم لاہور جائیں گے، اور لاہور ان کی چودھری شجاعت صاحب کے گھر بھی وزٹ ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں، تو کم از کم میرے علم میں تھا۔ ہم تو کل بتا اس وجہ سے وہ کل ہم بتا چکے تھے، اس لیے حیرت ہے اطلاعات نشریات فواد چودھری صاحب کو کیوں نہیں پتا تھا، اور انہوں نے کیوں یہ بات کی، وہ ذرا سنا دیں اگر ہے تو۔ الائنس کے ساتھ ہمارا رابطہ قریبی ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری پی ایم ایل کیو سے بھی جلد ملاقات جو ہے وہ ہوگی،
اور MKM سے بھی جلد ملاقات جو ہے وہ ہوگی. PML-Q سے جلد ملاقات ہوگی. وہ جلد کب ہے؟ اس دورے میں ہے یا اس کے بعد؟ آج تو انڈسٹریل پیکیج چونکہ اناؤنس ہونا ہے، انڈسٹریل پیکیج اتنا بڑی خبر ہے، پھر PML-Q وہ میٹنگ ہو جائے گی تو وہ بڑی خبر ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ہم علیحدہ رکھیں گے. علیحدہ رکھیں گے. آج ملاقات وہ کہتے نہیں تھی. چوہدری صاحب اور پھر پتہ نہیں اس سے ان کو کسی یا انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا تھا، یعنی بہت ایک مائنر ڈیٹیل ہے نا. لیکن 2-3 بڑی خبریں یہ ہیں جی کہ ابھی تک شہباز شریف کی جو ایفرٹ ہے وہ حکومت عمران خان کی حکومت کو اتار کر اپنی حکومت مرکز میں اور پنجاب میں، وہ اس میں ابھی انہوں نے پرویز الہی صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے وزارت اعلیٰ کوئی آفر نہیں کی تھی. باتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں تھا. اب پرابلم آ رہا ہے کہ اتحادی حکومت اور PTI کے MNAs اور PTI کی پارٹی اور PTI کے MPs، وہ ان کو اکٹھا لے کے چلنا ہے. اصل اس وقت امتحان یہ ہے، اور اس کے لیے جن لوگوں سے آپ لوگوں نے مدد مانگی ہے انہوں نے کہا بھائی آپ جو ہے نا یہ کریں، ورنہ کیونکہ 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا ہے، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہے. ہر بندے کے ذہن پر دباؤ ہے ووٹر کا کہ جب اگلے الیکشن آئیں گے تو میں الیکشن جیت سکوں گا کہ نہیں جیت سکوں گا. اس کی وجہ سے وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اگنور کرنے پر مجبور ہوئے. اسی لیے کل اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ اتوار کو یہ اطلاعات آ گئی تھی ان کے پاس، اور انہوں نے شیئر کی ہیں کہ 10 لاکھ روپے 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم پروڈکٹس کا جی ہاں اور 5,000 روپے فی یونٹ بجلی کا اور دوسرے انسینٹیو دیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کل پہلی دفعہ لوگ جو ہیں واپس مڑ کے عام آدمی، غریب آدمی، پاکستان کے عام شہری، وہ دوبارہ کسی حد تک عمران خان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ چلیں ان کو احساس تو ہوا ہے، اس سے ان کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے لیکن ایک نیت اور ارادہ جو ہے وہ نظر آیا. چودھری صاحب یہ تو ایک پیکج دینا، اناؤنسمنٹ کرنا یہ اپنی جگہ. کل پرسوں آپ نے لاہور قلندر کا میچ دیکھا اور لاہور قلندر اور ورسز ملتان سلطان، تو اس دوران آپ کی کوئی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں چلتے چلتے، تو ان ملاقاتوں کے نتیجے میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ان نتیجے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جن کو سارے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرم پورے کریں اور اگر بہتر کارکردگی دکھا سکے تو اگلے الیکشن جیت کر اقتدار میں آ جائیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ 5-6 چیزیں اگر انہوں نے نہ کی تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا. چودھری صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ہوئی ہے. جی بتائیں، اگلی بات بتائیں. اگلی بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتحادی تو عمران خان کے ساتھ ہے اور یا ساتھ رہ پائیں گے، اگر ان کے اپنے بندے جو ہے بھاگ جائیں تو اس کا ہم کیا کریں. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت آپ پوچھیں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کی چودھری صاحب اس کھلی آپ کو، یو آر موسٹ ویلکم. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں جو 5-6 چیزیں ہیں، انٹیلیجنس بیورو IB اس نے وزیر اعظم عمران خان کو اتنی لیٹ اطلاع کیوں دی یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اور اتنی لیٹ اطلاع دی، اتنا کچھ ہو گیا، ملاقاتیں ہو گئیں، پھر ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی کہ جناب وزیر اعظم معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، کاف لیگ کے ساتھ مذاکرات ہو گئے ہیں، زرداری صاحب ایک فارمولہ لے کے پھر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ایگری کر گئے ہیں، اب صرف مریم صفدر اور نواز شریف صاحب 2 لوگ ہیں جو اس فارمولے پہ ٹائمنگز کا ایشو ہے، باقی سب چیز کم و بیش فائنل ہو چکی ہے، اور نمبرز گیم بھی کوئی ہماری فیور میں نہیں ہے. MQM کا کراچی سے اٹھنا، اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات،
لاہور میں ملاقاتیں، جہانگیر ترین صاحب سے ملاقاتیں، شہباز شریف صاحب کے رابطے، چودھری صاحبان کی ملاقاتیں، یہ سب کچھ ملاقاتوں میں اگلا سیاسی منظرنامہ تیار ہے. تو اس کے بعد کہیں جا کے پرائم منسٹر نکلے ہیں چوہدری صاحب. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ساری اطلاعات کو اور جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے تناظر میں؟ وہ آپ ایک تو بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیبنٹ کا ہر ہفتہ منگل کو اجلاس ہوتا ہے. جی ہاں. تو ایک دن خبر آئی تھی کہ اب انہوں نے ہر ہفتے کی بجائے 15 دن بعد اجلاس رکھا ہے. لیکن کل 15 دن تھے، یعنی آج 15 دن تھے، آج بھی نہیں اجلاس کیا اور لاہور آئے ہیں. تو ابھی سارے کے سارا یعنی الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے اور عدم اعتماد اور لانگ مارچ کا مقابلے کی طرف چلی گئی گورنمنٹ. اس وقت باقی جو روٹین کے کام ہیں وہ پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک میں کرائسس یا بحران کا یا سیاسی اتھل پتھل یا ہلچل جو ہے اس سے بے بہر ہے حکومت. آپ نے ایک ایجنسی کا نام لیا ہے، مجھے نہیں یاد کہ اس ایجنسی نے کب آخری دفعہ وزیر اعظم کو کوئی مناسب یا صحیح رپورٹ دی ہو، کسی بھی وزیر اعظم کو، کیونکہ انہوں نے اس کو طے ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کوئی اور ہی الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، دشمن کے ایجنٹوں کو ڈھونڈ کے ان کو ایکسپوز کر کے ایلیمینیٹ کرنے میں مدد کر رہے ہیں ریاست کی، تو نتھنگ لائک اٹ. اگر یعنی میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں گپ شپ یا مخالفوں کی رپورٹیں جی وہ آگے پیش کر دیں، تو یا جو بندہ ٹنز آف منی لے کے لوٹ کے بیٹھا ہو اور کہ نہیں ہم نے پتہ کیا، کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ کرنا ہے تو اللہ حافظ ہے یار. یہ ہمارے معتبر ادارے ہیں، آئی بی اور یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی، ان کا کام یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. I hope I have answered your question. جی ہاں چودھری صاحب، اب زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں، کیونکہ یہ جو عدم اعتماد ہونی ہے صرف وزیر اعظم تو تبدیل نہیں ہونا. اگر ہوتا ہے پنجاب میں تبدیلی آئے گی اور مرکز میں تبدیلی آئے گی. مرکز میں تبدیلی آنے کی صورت میں پرائم منسٹر نئے آئیں گے، وہ نئے گورنرز تعینات کریں گے، تو 5 گورنرز کی سیٹیں خالی ہوں گی. تو ان پہ بھی زرداری صاحب نے باقاعدہ ان کو، شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ اس طریقے سے ہم گلگت بلتستان اور 4 صوبوں کے گورنر یہ بھی ہم اپنے لوگ لے کے آئیں گے. ہر پارٹی کو کہیں نہ کہیں مطمئن کیا جا سکتا ہے. کراچی کی گورنرشپ، سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو دی جا سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کے نیچے گورنمنٹ رہے گی. اسی طریقے سے پنجاب کا گورنر ہوگا، کے پی کے کا گورنر ہوگا، مولانا کو گورنرشپ مل سکتی ہے، یعنی کہ جے یو آئی کو بلوچستان کی ملے یا کے پی کی ملے. تو یہ سارا فارمولہ طے ہے. اب زرداری صاحب نے ایک اور بھی کی ہے، اب رہ جاتی ہے پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا. تو زرداری صاحب ایوان صدر پہنچنا چاہتے ہیں چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں میں صدر بن جاؤں، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، اور 5 گورنرز ایم کیو ایم کی سیٹ. مولانا بھی خوش، باقی بی اے پی، اختر مینگل صاحب، یہ سارے خوش ہو جائیں گے سوائے پی ٹی آئی کے، یہ مائنس ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم اگلا جو ٹینیور ہے وہ مکمل کریں. یہ 5 سال پارلیمنٹ مدت پوری کرے. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی انتخابات کروانے کی. ہم کیوں جلدی انتخابات کروائیں، اور ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی، ٹرسٹ بھی پیدا ہو جائے گا. کیونکہ جو رولز ہیں چوہدری صاحب، اگر صدر مملکت اپنے ہاف ٹرم سے زیادہ گزار لیں تو اگلا جب بھی سیٹ کسی نہ کسی وجہ سے خالی ہوتی ہے تو پھر 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوگا. تو اگر اس وقت چینج آتی ہے تو ایوان صدر 5 سال کے لیے ہوگا. تو زرداری صاحب دوبارہ صدر بننا چاہ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فارمولے پہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی؟ سر مریم صفدر اور نواز شریف صاحب
چاہتے ہیں کہ نہیں 3 مہینے کے لیے سیٹ اپ آئے, فوری الیکشن ہو اور ہمارا کام سیدھا ہو. شہباز شریف صاحب ریڈی ہیں زرداری فارمولا پہ؟ وہ صابر شاکر صاحب, یہ تو آپ نے بڑی لمبی تفریح 100 برس کا یعنی وہ کر دیا. خواہشاں گھوڑے ہوندیاں تو کوئی پیدل پھردا. ابھی تک تو عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے دور دور تک امکانات نہیں ہیں. کل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ کل پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ 50-50 تھی پر آگی ہوئی تھی کہ رہتی ہے کہ نہیں رہتی, تو اب وہ 55 پر چلی گئی ہے اور اپوزیشن کی ایفرٹ جو ہے 45% ہے. اب کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, اور اس ہفتے 3-4-5 ملاقاتیں اور ہیں وزیر اعظم صاحب کی, جس کے نتیجے میں آپ کو اور سب کو روز روشن کی طرح پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہو رہا ہے اور کون ناکامی کا داغ لے کے اپنے ماتھے پر وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کر. جی جج صاحب, کس کس پلے جی ایک بات بتائیں کہ باری باری کرتے ہیں. 5 باتیں آپ نے کی ہیں, 5 باتوں میں سے 3 پولیٹیکل ہیں, 2 ایڈمنسٹریٹو ہیں. ٹھیک ہے جی, جو 4-5 کام کرنے والے ہیں پرائم منسٹر کو کرنے چاہیے. 3 پولیٹیکل, 2 ایڈمنسٹریٹو, یہ ہیں کام 5. کاف لیگ کو آج سارے گڈ مڈ ہے نا. جی ہاں, کاف لیگ کو آج کیا آفر کی ہوگی, یا انہوں نے کہا ہوگا کہ بس ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں. اسی طریقے سے بزدار صاحب بیٹھے ہیں, اگر بزدار صاحب سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں. بزدار صاحب آپ کے سامنے ہیں, آپ کا جو کام ہے وہ بزدار صاحب کرتے رہیں گے. سی ایم تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, تو اس طرح معاملات آگے بڑھ سکیں گے. وہ اس طرح جو ہے نا, اس طرح جلوس کی صورت میں جس میں سارے ہوں, تو اس میں کوئی اس طرح کوئی یعنی جو نئی کوئی آپشن یا نئی صاف بندی ہے نا, اس کی باتیں یہاں نہیں ہوں گی. وہ یا تو اسد عمر جائے گا یا شفقت محمود یا سرور یا ABC, جس کو وزیر اعظم نامزد کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں پرویز بھائی اور شجاعت کے ساتھ, اور یہ طے کرائیں اور یہ ٹائم فریم کر لیں. اس طرح ہوگا جی. یہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم وہاں پلیٹ میں رکھ کے جائے گا جی آپ کل وزیر اعظم ہے, اس طرح نہیں ہوگا. صحیح ہے. پہلے اپنی ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اب جو ہے نا ہاف ہارٹڈ میز جو ہے نا, اس سے کام نہیں چلنا, نہیں چلے گا. یہ پہلے چلتا رہتا ہے. اب ایک اور بات بتائیں, آج جتنی دور آپ چلے گئے ہیں, ہاں جی, اور دوسروں کے پاس دوسری آپشنز بھی موجود ہے جی, تو اس واسطے آپ کو اب سیریسلی اقدامات کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور بات بھی بتائیں. جو صاحب آپ مجھ سے ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ٹھیک نہیں جا رہا, یہ 3-4 کام ہے کر لیں, کانٹینٹس بہتر کر لیں, اپنے ذرا ٹائٹل وائٹل ٹھیک کر لیں, اور خبروں کا ذرا بہتر کر لیں, پروڈیوسر کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں, فلاں کام نہیں کر رہا, فلاں نہیں کام کر رہا, فلاں ایک ہمیں اچھے ریسرچر کی ضرورت ہے جو ہمیں ساری باتیں بتائیں. میں آپ کے ساتھ ایگری کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں مطمئن ہو کے خوش لاہور, اپنے واپس اپنے کام شروع کر دیتے ہیں. تو 3 دن کے بعد میں بالکل اس کے اپوزٹ کر دیتا ہوں. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ختم ہے جو ہونا ہے. پھر لڑک جائیں گے آپ, نہ پروگرام ٹھیک ہوگا, نہ آپ کی مطلب باقی معاملہ ٹھیک ہوں گے, اور آپ کا اعتبار اٹھ جائے گا میرے اوپر, میرا آپ پر, کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا, اور یعنی کل 11 بجے یہ کہا اور آج 11 بجے 100% اس کے برعکس کیا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. پالیٹکس میں اتحادی ہوں یا اپنی پارٹی کے لوگ ہوں. اب میں نے جو 5-6 چیزیں بتائی ہیں یا گنوائی ہیں, کوئی ہوائی تو نہیں ہے نا, وہ گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر ہے. اور آج کا میں بتا دوں, آج کے ابھی میں نے جو ملے ہیں وہ روتے رہے جا کے وزیر اعظم کے پاس, آج سب کے سامنے, جہاں گورنر بھی تھا, چیف منسٹر بھی تھا, باقی بھی لوگ تھے, وزراء بھی آئے ہوئے تھے, کہ جناب رشوتستانی جو کئی گنا بڑھ گئی ہے, آپ تو رشوت ختم کرنے آئے ہوئے ہیں. یا کوئی آئے نا میرے سامنے وہ کہے نہیں جی آج یہ بات نہیں ہوئی, یا بتائے کہ وفاقی وزیر شفقت محمود نے کئی لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہا تھا, یا کوئی بتائے کہ 2 سال پہلے جب وزیر اعظم نے کہا کہ جی آپ جا کے فلاں بندے کو ملے, تو چوہے غلام صاحب نے شہباز گل اور ایک اور صدیقی صاحب کے سامنے جو دیا تھا ان کو سامنے باتیں کی تھی, اور وزیر اعظم کو بھیج دیا تھا, اگر کاپی چاہیے تو لے لے. آج سے ایگزیکٹلی 2 سال پہلے. جی تو چوہے صاحب یہ کوئی ہوائی باتیں تھوڑی ہو رہی ہیں.
اگر میں 5-7 دفعہ آپ کو زچ کروں اور آپ کی باتوں کو نہ مانوں تو اس کے بعد کیا؟ پھر آپ میری بات پہ اعتبار کریں گے یا پھر آپ اپنی لائن لیں گے اور اپنے ڈیسیجن لیں گے؟ وہ پھر وہی ہوگا، وہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے وہ ٹرک جو ہے اس کو ریورس کروا رہا ہوتا ہے ڈرائیور کو، وہ اس کو گائیڈ کر رہا، آن دیو 2 پہیے جو کچے جو اتر گئے انہیں کہا ہوں جان دیو، تو پھر جانے دیں گے۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں ڈلے بیگانہ کچھ نہیں بگڑیا، ریٹریویبل ہے، واپسی ممکن ہے، اور ابھی حکومت جو ہے سروائیو کرے گی اور یہ ٹرم پوری کر سکتی ہے۔ اس وقت تک میں آپ کے پاس، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس یا میری جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ ایسے ہے کہ جن کے پاس تمام معاملات پر بالکل صحیح ہے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ چوہدری صاحب، ہم اسی لیے زیادہ آگے نہیں بڑھ رہے، اور چوہدری صاحب اب ذرا وہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب کو پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کی طرف سے رانا ثناءاللہ صاحب کل کیا کہہ رہے تھے جی؟ اگر ہماری موو میں جو ہے وہ کوئی ایفیکٹونیس نہیں ہے تو پھر یہ جہانگیر ترین صاحب کی خبر لینے کا طبیعت کی خرابی کہنے آج معلوم ہوا ہے۔ اتحادیوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ اب چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے آ رہے ہیں صبح، تو بنا دیں چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ، ورنہ آپ بنا دیں گے؟ وسیم اکرم پلس کو واپس لے لیں، ورنہ آپ بنا دیں گے؟ چوہدری صاحب جہانگیر ترین صاحب کو فون کیا، صحت دریافت کی، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ تلخی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھ پہ پرچہ، میرے بیٹے پہ پرچہ، خواتین پہ پرچہ، گرفتاری کی تیاریاں، اتنا کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد یہ اتنی جلدی وہ کہتے ہیں کہ زخم مندمل ہو نہیں سکتے، ان پہ مرہم رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ مقدمات واپس لیے جائیں اور بغیر کسی حیل و حجت کے واپس لیے جائیں، کلین چٹ دی جائے اور بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا، کون سے بیوروکریٹس تھے جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ بتایا۔ یہ ہے JKT کا ایک خواہش۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہوتا جو اب ہماری اطلاعات ہیں۔ چوہدری صاحب صابر شاکر صاحب یہ چھوڑیں ان لوگوں کا، وہ مطلب چلتا رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو مریم نواز صاحبہ نے، ایک بڑی سیاسی شخصیت جن کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، پہلے بھی صدر رہ گئے، اب بھی بننا چاہتے ہیں، ان کے بعد میں جو غلیظ گالی دی ہے ان کو، اس کے باوجود بھی تو کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور یعنی میں تو میرا ڈالر مائی ہے وہ تو چوہدری صاحب دیکھیں، وہ ہیں اپوزیشن میں، شریف خاندان ورسز بھٹو اینڈ زرداری خاندان، ان کا حساب کتاب بہت پرانا ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے شروع ہوتا ہے اور زرداری صاحب کے جیل جانے تک اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب کا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ معاملہ، وہ کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں رہے۔ جہانگیر ترین سے آپ اختلافات کر سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ اختلافات کر سکتے ہیں، ان کی ورکنگ پہ کر سکتے ہیں، لیکن جناب انہوں نے آپ کی پارٹی بنائی، ان کا جہاز استعمال ہوا، پھر آزاد ارکان، پھر بنی گالا، پھر جوائننگ پہ جوائننگ، اتنا کچھ کیا، اور ان کی طرف سے کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں آئی، اور پھر اچانک ان پہ مقدمہ۔ بریک کے بعد کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی پولیٹیکل سچویشن پہ۔ چوہدری صاحب جہانگیر ترین صاحب کے زخم پہ مرہم رکھے جا سکتے ہیں، ان کے مقدمات واپس لے کے، اور ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی؟ صابر شاکر صاحب، آپ ایک تو ابھی تک اسٹیٹ بنے نہیں ہیں، پروسیس میں ہے، اللہ کا فضل ہے، اپنی محنت سے ذہانت سے اپنی روزی روزگار کما رہے ہیں۔ جب آپ فلتی رچ ہو جائے نا، اربوں خربوں کا کاروبار کر رہے ہوں، مثلا ایک اور ہے وہ بھی پراپرٹی ٹائکون ہے، وہ ملک سے بھاگ کے کسی جگہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہ میں زرداری کے رابطے میں آؤں، نہ میں ادھر اسلام آباد کی طرف جو باتیں ہوتی ہیں ادھر کی طرف رابطہ کروں، جی، تاکہ میرے سے انہوں نے پیسے لینے ہیں کہ جی ہم نے فلاں ایم این اے قابو میں کرنا ہے یا فلاں ایم این اے کو توڑنا ہے، تو
تو میں ابھی ملک سے بھاگ تو ان کی تو ویسے ہی طبیعت خراب ہے. اور جو کال کی بات ہو رہی ہے نا، شہباز گل صاحب نے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ شوکت خانم میں داخل تھے جہانگیر ترین، تو وہاں ان کی مزاج پرسی کی گئی ہے. تو یہ دور نہیں جاتے کاروباری لوگ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو اب آتے ہیں جوش صاحب، ذرا ایم کیو ایم کی بھی قافلے کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بھی کچھ خبریں آئی ہیں اندر کی کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. تو پہلے ذرا خالد مقبول صدیقی صاحب، اب چونکہ وزیر اعظم عمران کا اگلا وزٹ جو ہے وہ بہادر آباد کراچی ہونا ہے ایم کیو ایم کے ہیڈ آفس میں. خالد مقبول صدیقی صاحب، ضروری نہیں ہے جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی لائی ہوئی تبدیلی آئے، کوئی نئی طرح کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. کوئی نئی طرح کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، یعنی یہ جو کچھ لگے ہوئے ہیں محنت کرنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ سوچا جا رہا ہے اسی طرح کی تبدیلی آئے، تبدیلی اور بھی ہو سکتی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب کو میں بتا دوں کہ کافی محتاط گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم میں بھی کچھ ہوتا ہے. اگلا سوال سنائیے گی. عدم اعتماد کی تحریک جو آ رہی ہے، یہ معاملہ بڑھے گا. حکومت اگر اسی نے بہت سارے اقدامات کو درست کرتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مشکل وقت میں نہ کھڑے ہوں. اگر حکومت اپنے معاملات کے حوالے سے غافل نظر آئے گی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے. بہرحال ہمارے آپشنز اس وقت کھلے ہوئے ہیں. ہمارے آپشن کھلے ہیں. اور تیسرا اور آخری بات انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے جو اصل شکوہ ہے، سنائیے جی. ہمارے جو حالات تھے، ہم نے جو 2 وزارتیں مانگی تھیں ان میں وزارت قانون نہیں تھی. وزارت قانون نہیں تھی. وہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں ایک وزارت دی ہوئی ہے. ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب کو آپ نے اپنی مرضی سے دی ہے. ہمارے یہ وزیر نہیں ہیں ایم کیو ایم کے سینیٹر، لیکن ہم نے یہ وزارت مانگی نہیں. تو چوہدری صاحب، ایم کیو ایم کے پاس اب اگلا وزٹ ہے، بتائیں. نہیں، ایم کیو ایم تو باوجود کوشش کرے گی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے مطالبے مان جائے. اگر ایک وزیر ہے تو 2 بن جائیں، 2 ہیں تو 3 ہیں. اور مطلب ہے یہ تو ایڈجسٹمنٹ جو جیسے وہ خالد مقبول صدیقی، اصل ان کا تو مقصد ہے کہ کراچی جو کھنڈرات میں تبدیل تھا اور کچھ تھوڑا بہت اقدامات کیے بھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے، ان کے اوپر اور تیزی سے کام ہو اور وہاں ترقی ہو، لوگوں کو سکھ کا سانس آئے وہاں. تو یعنی اب دن کے اندر وہاں سے گھومنا پھرنا مشکل ہو گیا. ابھی تو لا اینڈ آرڈر کا آپ نے اسلام آباد میں جو حال دیکھ لیا، باقی لاہور میں باقی چیزیں کیا باتیں کریں. تو ان چیزوں کی طرف تو توجہ دینی پڑے گی نا. جی ہاں. میں خالد مقبول صدیقی یا پرویز لائی کو یا باقی ایم این ایز کو وہ کہتے ہیں بھئی ہماری جو عزت ہے، احترام ہے، ہمارے معاملات جو ہے جو ہمارے ساتھ طے ہو جاتا ہے اس پر عمل تو کریں نا. وہ جڑا تانوں چودھری ظہور اللہ مرحوم دا لطیفہ نہیں سے سنایا، جی مراسی ال پرونا آ گیا تو منڈی لین چلا گیا. تو چوہدری صاحب جی، آج جو کاف لیگ سے چودھری صاحبان سے جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، اس میں ایک تو دورہ روس ڈسکس ہوا ہے، دوسرا جو ڈیکریز کی گئی ہیں قیمتیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، تیسرا خیر و عافیت ڈسکس کی گئی ہے. تو چودھری صاحبان نے کہا ہے کہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. اصل بات وہی ہے جو مونس رائی نے کہی تھی اوپنلی کہ آپ صرف اپنی صفوں کا خیال رکھیں، اپنے بندوں کو ذرا لک آفٹر کریں. ہم اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے. تو یہ لاسٹ ورڈ آیا ہے چودھری صاحب کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے لیے. جی، مطلب ہے کہ ابھی مجھے کسی ان کے حکم عمران خان کے بہت لائل قسم کے بڑے عہدیدار نے ابھی مجھے پوچھا کہ جی وہاں وہ کیونکہ وہاں نہیں تھے کہ آپ کی کیا اطلاع ہے. میں کہا میرے پاس کہاں سے اطلاع آ گئی، میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ سب اچھا نہیں ہے. آپ کو بہت یہ 5-6 چیزیں میں نے گنوائی ہیں نا، ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل وہ ڈسکلوز کر دیں چوہدری صاحب. اور میں نہیں سمجھتا کہ پرویز لائی وہاں وہ لوڈیاں پا رہا ہوگا کہ پا رہے ہوں گے کہ جی وہ وزیر اعظم آ گئے تو اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہیں یا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیر از نو سچ تھنگ اینڈ دیر از نو فری لنچ. ایسا ہی ہے چوہدری صاحب.
پالیٹکس میں فری سروس کوئی کسی کو نہیں دیتا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ عدم اعتماد معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے, ذرا سنائیے گا جی زبیر صاحب کو. پوسٹ عمران خان کیا سیٹ اپ ہونا ہے, وزیر اعظم کس کو بننا ہے, وزارتیں کس کو کتنی ملنی ہے, وہ بھی طے نہیں ہوا. دیکھیں نا, وہ تو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ طے ہونی ہیں. کچھ فنڈامنٹلز طے ہوگی, کچھ فنڈامنٹلز نہیں ہونی. اب باقی جو چیز ہے ٹائمنگ اور یہ جو پوزیشننگ ہے کہ کون کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, میرا خیال ہے وہ تو ایک بہت ہی سینسٹیو اور سیکریٹو باتیں ہیں. سیکریٹ باتیں ہیں جی. رانا تنویر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنوائے. اپوزیشن میں ایک شریعت ہے اس وقت, وہ مسلم لیگ ہے, ان کا پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے, اور مناسب نہیں ہوگا اگر اپوزیشن جماعتیں اس میں شروع کر دیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم. جن کا حق ہے ان کو امیدوار بننے دے. اب چوہدری صاحب, شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے بارے میں پیپلز پارٹی کلیئر کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے, اپوزیشن جماعتوں کو نہیں لڑنا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری, کاف لیگ ایگری, لیکن زبیر صاحب کہتے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ یہ فیصلہ ہونا ہے. زبیر صاحب کا مطلب ہے مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب بھی ایگری ہیں, وہ کہہ چکے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں پاجی نو منوا لو, میں تیار ہوں. سنائیے جی. یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. نام لیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو نام لے رہے ہیں, نہ جانے کون لے رہے ہیں, جو بھی لے رہے ہیں, میں ان کو شکر گزار ہوں. یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے, سب اللہ کے ہاتھ دے دیا جائے تو آپ کس طرح اس میں وہ میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف ہیں, قائد ہیں پارٹی, وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی. جو وہ حکم دیں گے میں کروں گا. جی چودھری صاحب, یہ ابھی تک معاملہ ان کے گھر میں ہی پھنسا ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے زرداری صاحب اگر وزیر اعظم بنے تو پھر ہمیں عدم اعتماد لائیں گے, ورنہ میں نہ شہباز شریف کو بنانا چاہتا ہوں نہ پارٹی سے کسی اور کو. پارٹی تقسیم ہو جائے گی, شہباز شریف بن گئے گا تو نواز شریف اور مریم کا راستہ بند ہو جائے گا. تو یہ بڑے پرابلمز ہیں وہاں. اصل میں سب کا ایک ہی مرض ہے اور ایک ہی مروڑ اٹھ رہا ہے, وہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح نکالا جائے. باقی وہ سب جو ہے نا آپس میں شیر و شکر ہے. لیکن جو اصل میں پرابلم آ رہی ہے ان کے لیے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی نے مجھے, کسی اہم شخصیت نے مجھے پوچھا کہ جی وہ کہہ دیں گے مجھے امریکہ نے نکال دیا, مجھے روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا, میرے پاس مجھے اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا اس لیے نکل گیا, لہذا لوگ ان کی. میں نے کہا دیکھیں, جب کوئی حکومت ہٹتی ہے تو ان کے ایک کور پارٹی کے اندر ایک پکی حمایت ہوتی ہے. وہ انہوں نے ہر حالت میں اپنے اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. وہ وہاں سے نکلتے ہیں اسلام آباد سے, کسی 10,000, کسی جگہ 50,000, کسی 1 لاکھ, کسی 200, کسی 2 لاکھ. تو یہ چلتا ہے. وہ ان کی حمایت بھی آتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ تو دیکھو نا بڑے پاپولر ہے. لیکن آپ نے دیکھا جب نواز شریف وہ 28 جولائی کو نہل ہو کے وہاں سے اسلام آباد سے لاہور روانہ ہوئے تو بڑی ڈینگیں یعنی ماری گئیں. جی کیا بات ہے جی, یہ دیکھو تو وہ کہاں ہے ریاست. اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. چودھری صاحب, ریاست کے سامنے کوئی بھی طاقتور نہیں ہوتا, اور جب ریاست کھڑی ہو جائے کسی بھی بات پہ تو پھر اس کے سامنے سارے نیچے ہی ہوتے ہیں, اور ریاست سے زیادہ کوئی خطرناک نہیں. اور اگر کوئی انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریاست کا مقابلہ کرے گا اور ریاست کو چیلنج کرے گا تو پھر اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوتا. اس لیے یہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ حربے آزما کے دیکھ لیے, ماضی میں بہت سارے لوگوں نے آزمائے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فائنل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ گیم آن ہے اور ابھی تک گیم ختم نہیں ہوئی. ابھی میں کہہ رہا ہوں اس وقت تک گیم عمران خان کے حق میں ہے. بالکل, بار کہہ رہا ہوں عمران خان کے حق میں, اور میں اطلاعات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. کل کوئی برعکس بات پتہ چلے گی تو میں آپ کو عرض کر. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।